بھارت میں 2030 تک 35 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے، جس سے 1 ملین نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری پچھلے 15 برسوں میں بھارت میں لگائے گئے تقریباً 40 ارب ڈالر کے علاوہ ہے۔ کمپنی بھارت بھر میں فزیکل اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو وسعت دے گی، جس میں فلفلمنٹ سینٹر، ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس، ڈیٹا سینٹرز، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز اور جدید ٹیکنالوجی پلیٹ فارم شامل ہیں۔ تازہ معاشی جائزوں کے مطابق ایمیزون نے بھارت میں 12 ملین سے زائد چھوٹے کاروباروں کو آن لائن لانے میں مدد فراہم کی ہے اور اب تک تقریباً 28 لاکھ ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ شرح مہنگائی رواں مالی سال 4.5% سے 6.3% تک پہنچ سکتی ہے اور جون 2026 تک یہ 8.9% تک جا سکتی ہے۔ IMF کے مطابق مالی سال 2026 میں معیشت کی شرح نمو 3.2% رہنے کا امکان ہے، جبکہ بے روزگاری 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1.29 ارب ڈالر کی 2 قسطیں بھی منظور کر دی ہیں۔ مالی سال 2026 میں مالیاتی خسارہ 4% تک پہنچنے اور معیشت پر قرضوں کا بوجھ 69.6% تک ہونے کا امکان ہے، جبکہ غیر ملکی قرضے 22.5% تک رہیں گے۔ سرمایہ کاری معیشت کا 0.5% ہو سکتی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر 17.8 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے معاملے پر دائر درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم میں واضح کیا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سرکاری وکلاء، عدالتی معاون اور درخواست گزار کو سنا گیا۔ حکم نامے کے مطابق اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل کو بھی رائے دینے کا موقع دیا گیا۔ درخواست گزار نے جسٹس جہانگیری کی اہلیت کو چیلنج کیا، ان کے کنڈکٹ کو نہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ درخواست سماعت کے قابل ہے۔ مزید برآں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی درخواست قابل سماعت قرار پائی۔ افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تجارت گزشتہ 2 ماہ سے معطل ہے، جس کے باعث افغان تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق کراچی بندرگاہ افغانستان کے لیے تیز اور کم خرچ راستہ ہے، جہاں کابل سے مال کی ترسیل صرف 3 سے 4 دن میں ہو جاتی ہے، جبکہ چاہ بہار کے ذریعے یہ سفر 7 سے 8 دن لیتا ہے اور لاگت دگنی ہے۔ شمالی راستوں سے افغانستان سے روس یا بحیرہ اسود تک سامان پہنچنے میں 15 سے 25 دن لگ سکتے ہیں اور ہوائی راستہ مہنگا ہونے کی وجہ سے مؤثر نہیں۔ افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ کراچی بندرگاہ کے بغیر سپلائی چین مزید بگڑ جائے گی اور برآمدات اور درآمدات متاثر ہوں گی۔ طالبان حکومت نے تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت روکنے کا حکم دیا، جس سے تجارتی سرگرمیوں میں خلل پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے انصاف کی فراہمی کو مؤثر اور بروقت بنانے کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی ہے۔ اس پالیسی کے تحت ڈی لسٹ شدہ مقدمات اسی دن دستیاب بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے اور دستیاب بینچز ان مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اگر کسی مقدمے کو مقررہ بینچ کے سامنے سماعت کے لیے شیڈول نہیں کیا جا سکا تو اسے آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مقدمات کی تاخیر کو کم کرنے اور فیصلہ سازی کو تیز کرنے کے لیے ضروری تھا۔ نئی پالیسی سے عدالتی عمل میں شفافیت اور موثریت بڑھانے میں مدد ملے گی اور یہ سپریم کورٹ کے عدالتی نظام کی بہتری کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سپریم کورٹ نے ایمان زینب مزاری کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ درخواست کی سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا، جس میں جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی شامل ہوں گے۔ ایمان زینب مزاری نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے اپنے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں ہادی علی چٹھا کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ عدالت کی اس سماعت سے متعلق مقدمے کی کارروائی میں بھی اہم پیش رفت متوقع ہے اور ممکنہ فیصلہ عوام اور قانونی حلقوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام میں دھکیلنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور احتجاج کے نام پر فتنہ و فساد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں کہ قیدی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے، جس پر حکومت بھی غور کر رہی ہے۔ اختیار ولی نے خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کی اور کہا کہ اسمگلر تحریک انصاف کی چھتری تلے پناہ لے چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لشکر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروایا جا سکتا۔ اختیار ولی نے افواج پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ملک کی وقار و ترقی پر
روزانہ حملے کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے 2 وزراء کی گاڑیاں منشیات کے کیسز میں تھانوں میں بند ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میں کم از کم تنخواہ $1000 تک بڑھانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ فہمیدہ نواز کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں اور اسے اخباروں میں خبریں لگانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے معاملے میں کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔